اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہود نے اعتراض اٹھایا ہے کہ رب ایک آیت کو منسوخ کرتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا حکم لاتا ہے۔ وہاں ہم نے پڑھا ہے کہ رب نے فرمایا کوئی آیت منسوخ کرنا، اس کی جگہ نئی آیت لانا، یہ رب کی مصلحت ہے، یہ اسی کا کام ہے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کی آیت بھی ہے، اس میں رب فرماتے ہیں علم تعلم۔ یہ تعلم جو ہے یہ ایکچولی تعلم ہے، تعلم ماضی اس کا ہے عالمہ، عالمہ اس نے جانا، he knew۔ مضارع آئے گا یعلم، he knows۔ اگر یعلم کو اوپر دو پیش لگائیں گے، نیچے والے کٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا تعلم، you know، you know۔ لم جو ہے، لم نفی کا معنی دیتا ہے۔ اس طرح عالم تعلم آمنی کیا، لم تعلم تو نے نہیں جانا، لم تعلم۔ کیا تو نے نہیں جانا۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، لہ ملک السماوات والارض، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، البتہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو لہو ہے یہ لی پلس ہو ہے، لی حرف جر ہے، ہو اسم مجرور، لہو کے بجائے اس کو لہو ہو گیا ہے۔ لہو جار مجرور، خبر کس کی خبر؟ ملک و مبتدا ہے اور مضاف بھی ہے، السماوات مضاف الیہ، الارض معطوف، اس کا بھی یہی مضاف الیہ ہے مگر یہ معطوف ہے السماوات پر۔ اس طرح ملک السماوات والارض یہ ایک پورا سینٹینس بن گیا ہے۔ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کا مالک، آسمان اور زمین کا مالک، یہ جو جملہ بن گیا ہے آسمان اور زمین کا مالک لہو
اسی کا ہے. آسمان اور زمین کی سلطنت ملکیت اسی کی ہے. آسمان اور زمین کی سلطنت ملکیت اسی کی ہے. ڈومینین ملک السماوات. ڈومینین آف heavens and earth. لہو اسی کی ہے. لہو ملک السماوات والارض. آسمان اور زمین کی ملکیت اسی کی ہے. یہ پورا جملہ جو ہے یہ پورا جملہ بنتا ہے خبر. کس کی خبر بنے گی؟ اس اللہ کی. اللہ ادھر ہے، اس کو ہم بولتے ہیں یہ اسم انا ہے. اسم انا ہے. اللہ جو ہے یہ اسم انا ہے. لہو ملک السماوات والارض اس کی خبر ہے. اصل میں اگر انا نہیں ہوگا تو جملہ ایسے ہوگا: اللہ 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 لہو ملک السماوات والارض. لہو ملک السماوات والارض یہ ہو گیا مبتدا، مضاف الیہ لہو اس کی خبر ہے. یہ جملہ جو ہے اس جملہ کی خبر یہ لہو ہے. لہو ملک السماوات والارض. آسمان اور زمین کی ملکیت اسی کی ہے. اب یہ جو سارا جملہ ہے یہ سارا جملہ خبر بنتا ہے کس کی؟ اللہ کی. اللہ جو ہے لہو ملک السماوات والارض اسی کا آسمان اور زمین کی ملکیت ہے. اب جب انا آئے گا، انا توکید کے لیے آتا ہے، سٹرس کے لیے آتا ہے، امپیسس کے لیے آتا ہے. اس انا سے اس اللہ پر اللہ ہو جائے گا. ان اللہ شورلی، سٹنلی، بے شک اللہ ہی ہے جس کی آسمان اور زمین کی ملکیت ہے. عالم تعلم، کیا تم نے نہیں جانا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اس دنیا کا، اس زمین کا مالک اللہ ہے. وہ اپنی اس ملکیت میں جس طرح چاہے حکم دے سکتا ہے، حکم رائج کر سکتا ہے. اور زمین اور آسمان میں جو مختلف تبدیلیاں واقع ہوتی ہے، کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے، کبھی موسموں کا تغیر رہتا ہے، تو اس میں زمین اور آسمان میں تغیر و تبدیل کے لحاظ سے حکم تو بدلتے رہتے ہیں. لہذا اگر قرآن میں بھی اللہ نے کسی حکم کو منسوخ کیا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم لایا تو اس میں کیا قباحت ہے؟ یہودیوں کو کیوں مروڑ آتے ہیں؟ انہیں کیا پریشانی ہوتی ہے؟ وہ کیوں نہیں مانیں گے؟ دراصل ان کے دلوں میں کھوٹ ہے. وہ نبی جو بنی اسماعیل میں آیا ہے اسے اپنے سلسلہ میں دیکھنا چاہتے ہیں، جو نہیں ہوا. اس وجہ سے وہ اس کے دشمن بن گئے ہیں. وَمَا لَكُمْ
حرف نفی، تعلم فعل مضارع، اللہ اسم ان، لہو جار مجرور خبر، ملک مبتدا، السماوات مضاف الیہ، والارض معطوف۔ یہ سارا جملہ اسم اللہ کا ہے۔ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ من حرف جر ہے، دون اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اللہ مضاف الیہ ہے۔ من حرف جر ہے، ولی، ولی جو ہے یہ لفظاً مجرور ہے، معناً مرفوع ہے۔ جو ہی من یہاں سے ہم ہٹائیں گے تو یہ ولی نہیں رہے گا، یہ ولیٌ بنے گا، ولیٌ ولا نصیر۔ ولی، ولی لکم، ولی لکم تمہارے لیے اوریجن ہے، تمہارے لیے جگری دوست ہے۔ ولی لکم تمہارے لیے دوست ہے، گارجن ہے، پروٹیکٹر ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے بغیر، اللہ کے بغیر۔ ما ولی لکم تمہارے لیے دوست نہیں ہے، ما ولی لکم تمہارے لیے دوست نہیں ہے، من دون اللہ اللہ کے بغیر، من دون اللہ اللہ کے بغیر۔ ما ولی لکم تمہارے لیے دوست نہیں ہے، من دون اللہ اللہ کے بغیر۔ اب اللہ نے اس کو ایک دوسرے طریقے سے قرآن شریف میں لایا ہے۔ ہم نے لکھا ہے ما ولی لکم من دون اللہ، کوئی ولی نہیں ہے اللہ کے بغیر تمہارا۔ اللہ نے اس لکم کو پرائیورٹائز کیا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے، اس لکم کو پرائیورٹائز کیا ہے، اس کو آگے لگایا ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور جو یہ ولیٌ ہے اس کو پیچھے لیا ہے۔ اب اس طریقے سے کیا معنی بنتا ہے؟ ما لکم من دون اللہ، من دون اللہ ولی، ما لکم من دون اللہ ولی، ما لکم تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، من دون اللہ اللہ کے بغیر، ولی دوست۔
پروٹیکٹر، گارڈین، مددگار. تمہارے لیے اللہ کے بغیر کوئی مددگار نہیں ہے. ولیٌ کامن ناؤن ہے، لہذا ہم اس کو کوئی یہاں لگا سکتے ہیں. کوئی دوست، کوئی مددگار. تمہارے لیے نہیں ہے اللہ کے بغیر کوئی دوست. اب جب اس کو من لگائیں گے تو من سے کیا بنے گا؟ من سے یہ بنے گا کہ یہ مجرور بنائے گا ولیٌ کو. اب ولیٌ نہیں آئے گا، اب ولیٌ کے بجائے ولیٍ آئے گا. مگر معنی میں کیا تبدیلی آ گئی؟ معنی میں یہ تبدیلی آ گئی کہ دوستوں میں سے کوئی دوست، کوئی بھی ایک دوست، کوئی بھی ایک مددگار. اب تمہارے لیے اللہ کے بغیر کوئی ایک بھی مددگار نہیں ہے، ولا نصیر، اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہے. یہ دونوں جو ہیں ولیٌ اور نصیر، یہ فعیلٌ کے پیٹرن پر ہیں. فعیلٌ، اسی پیٹرن پر نصیرٌ، اس میں مددگار، اس میں ہمیشہ کا معنی پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ناصر بھی مددگار ہے. ناصر، مددگار. اور نصیر بھی مددگار ہے. ناصر کے معنی میں دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے. میں کسی وقت کسی کو مدد کروں گا تو اس وقت میں ناصر بن گیا، دوسرے وقت میں کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا تو اس وقت میں ناصر نہیں بنوں گا. جبکہ نصیر کا معنی ہے ہمیشہ مددگار، ہر وقت مددگار. یہ جو رب ہے یہ ہر وقت کا مددگار ہے، ہر وقت یہ دوست بنتا ہے، ہر وقت یہ مدد کے لیے آتا ہے. وَمَا لَكُمْ، تمہارے لیے مِن دُونِ اللّٰہِ، اللہ کے بغیر، مِن وَلِيٍّ، کوئی ایک بھی ولی نہیں ہے، ولا نصیر، کوئی ایک بھی نصیر اور مددگار نہیں ہے. اللہ ہمیں قرآن شریف سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہماری بھی ہر وقت ہر آن مدد اور اصلاح فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.